اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ سب کو بڑی خصوصی خوش آمدید بھی اور مبارکباد بھی کہ آج ہم الحمدللہ قرآن سیکھنے کے اس سفر میں ایک اور مائل سٹون اچیو کرنے جا رہے ہیں۔ We have already done QC1 and now we will be completing inshallah today our QC2. So another level, another way of coming close to words of Allah, and of course another way of coming close to Allah. So آج کے کورس میں انشاءاللہ ہم اپنا جو 5واں صفحہ ہے اس کا آخری اشارہ، چوتھا اشارہ جو ہے اس کو کریں گے۔ جنرلی آپ کو سٹرکچر ان 5 صفحات کا پتہ ہے، اور اس کے اشارے بھی الحمدللہ ہم سب کے اب تک تو بہت پکے ہو جانے چاہیے، اور جو 5واں صفحہ ہے اس کے اشاروں کے حوالے سے تو ہم تھوڑا سا اگر ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں، پھر میں آپ سے بھی کروا لیتا ہوں۔ تو 5واں صفحے کے اشاروں پر خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس اور پھسلانا اور توبہ، تو اس کے اشارے ہم کر رہے ہیں۔ تو بتائیے آپ میں سے کون کروانا چاہتا ہے؟ جی، 2 لوگ، 2 احباب، سسٹر ناہید کروا دیں۔ سسٹر ناہید روزانہ جو ہے نا سب پر بازی لے جاتی ہیں۔ شی ٹیکس انیشیٹو، شی از دی فرسٹ ون ٹو اسٹارٹ۔ جی سسٹر ناہید کروائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلنا اور توبہ۔ خلیفہ، ناموں، سجدہ، پھسلنا۔ ویری گڈ۔ اچھا، آپ کو ایک تھوڑی سی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں۔ ویسے تو آپ کی اپنی کنوینئنس کے اوپر اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ کہ آپ اردو میں اس کو یاد رکھتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ساتھ عربک میں یہ جو شارٹ ورڈ ہوتا ہے، جیسے خلیفہ ہے تو عربک میں خلیفہ ہی ہے۔ ناموں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اسماء۔ سجدہ بھی وہ آسان ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ پھسلانے کے لیے عزلہ، تو وہ اس طرح بھی یاد رکھ لیتے ہیں۔ تو وہ عربک کا ورڈ بھی ذہن میں رہ جاتا ہے، اس کا معنی بھی ذہن میں رہ جاتا ہے۔ سو اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ، آپ کی چوائس، آپ کو جس طرح آسانی لگے۔ جی محمد فرزان یہاں پہ ہماری بہن ہوتی ہیں، کروائیے یہ چاروں اشارے۔ خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ پھسلانا اور توبہ، تو 3 اشارے جو ہے نا ہم الحمدللہ اس حوالے سے کل پڑھ چکے، اور چوتھا اشارہ جو ہے ہمارا پھسلانا اور توبہ۔ تو 3 اشاروں میں ہم نے اس کا جو مضمون تھا اس کے ساتھ اگر ہم جوڑیں تو کیا بات ہو رہی تھی؟ بڑی خوبصورت قصہ حضرت آدم، تذکرہ حضرت آدم چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ کہنا فرشتوں کو کہ میں جو ہے نا زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، پھر فرشتوں کا اس پر ایک سوال کرنا، پھر اللہ رب العزت کا حضرت آدم کو یہ فضیلت دینا کہ تمام علوم۔ اچھا، یہ ایک چھوٹا سا اگر روزانہ آپ ہلکا سا کنیکٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ مضامین، ویسے تو اصولاً ہونا یہ چاہیے، the best practice is کہ اب آپ کو عربک کے ورڈز کے ساتھ ہی یہ مضامین یاد ہو جائیں۔ ہم یہ جو آپ کو اشارے اور پوائنٹرز دے رہے ہیں، not that you make them sort of، یہ ہماری بیساکھی نہیں بننی چاہیے۔ they should help us in the beginning to you know understand these words، but ultimately ہمیں ڈائریکٹ عربک ورڈ سے بھی ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک ان کے ساتھ کنیکشن جو ہے نا وہ قائم کرنا ہے۔ تو وہ بات چلتے چلتے پھر یہاں پر پہنچی کہ حضرت آدم کو ایک بہت بڑا جو اعزاز اور احترام اور اکرام دیا گیا کہ سب کو کہا گیا کہ ان کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے نہیں کیا۔ تو پھر اس حوالے سے یہ مضامین چلتے ہوئے، اور انہیں آگے ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے آگے کیا بات ہو رہی ہے۔ جس درخت کے قریب نہ جانے کے لیے کہا گیا تھا اس حوالے سے کیا سلسلہ ہوا۔ تو شیطان نے حضرت آدم کو اپنی جگہ سے پھسلا دیا، پھر انہوں نے توبہ کی۔ تو یہ والا مضمون جو ہے آج انشاءاللہ، تو ہم اس میں سے اسباق دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ اس میں ہمیں کیا سبق ان آیات مبارکہ میں ہمارے لیے ہوں گے۔ لیکن ہم کریں گے کیا؟ الٹیمیٹلی ہم نے یعنی جب ترجمہ کریں گے، ان اسباق کو دیکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کس قدر ہمیں خود بھی آتا ہے۔ تو سب سے پہلے شیطان جو حضرت آدم کو بہکا سکتا ہے تو وہ پھر ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ اسی دن سے اسی حسد میں مبتلا ہے نا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔
تو اور کیسا دشمن ہے یہ اب آپ سب بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. ایسا کوئی اور دشمن نہیں ہے ہمارا، نہ نظر آئے، نہ مارا جا سکے، ممکنات میں سے نہیں ہے، نہ پکڑا جا سکے، نہ تبلیغ کی جا سکے، نہ کنونس کیا جا سکے، اور آج سے نہیں ہے، ہزاروں سال سے نہیں ہے، اس دن سے ہے جس دن سے حضرت آدم یعنی شیطان کی حالت میں تھے، تو پہلے بھی ابلیس کی حالت میں. تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، اس کی چالوں سے خبردار رہیں، اور وہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کیسے وسوسے ڈالتا ہے، چھوٹی بات کو لے کے چلتا ہے اور پھر ہمیں اپنا ایجنٹ بنا دیتا ہے. زندگی جو بہت مختصر ہے اس کو شیطان کے پیچھے چل کر نہ برباد کیا جائے، بلکہ اللہ رب العزت کی اس خوبصورت نعمت کے لیے اللہ کے شکر اور اس کی تعلیمات پر عمل اور اس کے احکامات کی پیروی میں گزاری جائے، اور کوئی غلطی ہو جائے فوری اللہ سے معافی مانگ لی جائے. اور یہی طریقہ ہم نے پہلے دن سے سیکھا، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو خود سکھا دیا یہ طریقہ. آئیے جی، اب ہمارا وہ جو طریقہ کار ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر ہمیں آتا ہے الحمدللہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں. تو جو پہلا ورڈ آ رہا ہے نا، اس کا صرف میں آپ سے یہ پوچھ لیتا ہوں، آپ مجھے صرف ٹکڑے بتا دیں. فَأَزَلَّهُمَا تین ٹکڑے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں، آپ سے سب صحیح بتا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے کہ 3 ٹکڑے ہوں گے اس کے. جی اچھا. اور یہ بھی بتائیے کہ اگر کوئی بتانا چاہے ٹکڑے بتا دیں، کیا کیا آپ کو سمجھ آ رہے ہیں، کیا بن رہے ہیں؟ فا ازلہ اور ہما. بالکل صحیح ہے. ازلہ پھسلایا، ہما ان دونوں کو. اچھا وہ لفظ بولیں جس کا بھی ہم نے نہیں پڑھا ہوا، تو آپ صرف وہ بولیں تاکہ دوسروں کے لیے ہم پریشانی کا باعث نہ بنے. اچھا دوسرے سمجھتے ہیں کہ جی بہت زیادہ آتا ہوگا، آپ کو یقیناً آتا ہوگا، لیکن ہم صرف وہ بولیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو فا جب ہم نے 3 ٹکڑے کیے نا، فا ازلہ اور ہما، ہے نا. اب میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کون سے ٹکڑوں سے ہماری واقفیت ہے جو ہم نے پہلے پڑھے ہوئے. تو فا کا معنی میرا خیال ہے آپ سب کو آتا ہے، بلکہ یقیناً آنا. بس ٹھیک ہے، ازلہ کو بھی چھوڑتے ہیں. ہما ہم نے کہیں پڑھا ہوا ہے پہلے؟ بالکل، ہم نے ہوا اور ہم پڑھتے رہے نا، اور ہم نے ایک دفعہ پڑھا بھی تھا ہوا ہما ہم، ہے نا. پیچھے ہم نے ریسنٹلی بھی پڑھا تھا ہیا ہما ہننا. تو اینی ویز ہما اس کا مطلب ہے آپ کو وہ بھی آتا ہے 2 کے لیے، یا جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں تسنیہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. الشیطان اس کی حیت بھی آپ کو پتہ ہے. انہا، انہا کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ مؤنث کی طرف. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اور مجھے یقین ہے کہ چونکہ ان ہو ان ہم کل بھی ہم پڑھے تھے، یہ ہمیں سب کو آتا ہے، تو میں نے اشارے سے ذرا کہ میں آپ کو چیک کر لوں تو آپ صحیح فرما رہے ہیں. کہاں؟ انہا مؤنث کی طرف. ایکسیلنٹ. تو اب آگے پھر ایک لفظ اخرجا ہما، فاخرجا ہما. اس کے صرف ٹکڑے بتائیں پہلے کتنے ہوں گے؟ 3 ٹکڑے ہوں گے. تو اب 3 کیا ہوں گے بتائیں؟ ٹھیک ہے. تو ان کسی ٹکڑے سے واقفیت ہے، فا سے ہماری ہے. اخرجا ہم نے اچھا ٹھیک ہے. اور ہما بھی ہم نے بات کر لی. مما یاد ہے نا آپ کو، من اور ما ہے. ٹھیک ہے، من اور ما ہے. ہاں جی. اور کانا، کانا یہ کانا کہاں سے آیا ہے؟ ہاں کانا کے ٹیبل سے. لیکن ہمیں تو یہ دیکھا ہوا نہیں لگ رہا، اس سے واقفیت ہے آپ کی؟ سر کل آپ نے بتایا تھا کہ اس کے آگے الف لگائیں گے تو 2 کے لیے بن جائے گا. کانا اور یہ کانا. تو اب یہ دیکھیں بولنے میں یہ تقریباً کانا 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 اور کانا، تو یہ 2 کے لیے. ٹھیک ہے. فی ہی یہ آپ کو پتہ ہے. وَقُلْنَا ہم نے کل پڑھا تھا، اور اس کے بعد آگے جو نیا آ رہا ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بعدکم، یہ اب ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اردو بھی اس میں ہمیں مدد کر سکتی ہے.
کم کا مطلب ہمیں آتا ہے. کم کیا ہے؟ تمہارا. بعدکم تم میں سے بعض، یعنی بعض. اردو میں ہم کہتے ہیں نا بعض لوگ، بعض اوقات اس طرح کا لفظ استعمال، اسی معنی میں یہ لبعض عدو. تو اگلا بھی آپ ٹوٹے کر لیں گے تو وہ ایزی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بعض کے لیے اور جو اگلا لفظ ہے نا وہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ عدو. اس سے میں عداوت سے تنوین آ رہی ہے. ہاں. اور یہ جو ہے نا لفظ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ آپ بتا بالکل سکتے ہیں عداوت پڑھتے ہیں ہم. ہے نا؟ عداوت، عدوان سے عداوت، دشمنی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. عداوت کا لفظ بھی ہم پڑھتے ہیں. ویری رائٹ. دشمنی، خالفت، عداوت، بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک مشہور وہ شعر بھی، اب ایک تو پتہ نہیں اشعار بھول جاتے ہیں مجھے اکثر. اینی ویز وَلَكُمْ، اور یہ اور تمہارے، آپ سب کر سکتے ہیں. فی العرض یہ بھی کر سکتے ہیں. اور جو اگلا لفظ ہے نا مستقر، مستقر یہ کیا ہے؟ یعنی اسم فعل حرف سے تو صاف پتہ چل رہا ہے آپ سب کو اسم کی طرح. ٹھیک ہے. مستقر ٹھکانہ. تو یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے ویسے، ہوتا ہے ہے نا؟ ہوتا ہے، مستقر استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کسی نے استقرار پکڑا، زمین ایک مستقر ہے ہمارے رہنے کے لیے. یہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے. ذرا تھوڑی سی ٹپیکل اردو میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ہے آپ کے لیے مشکل ہو، بٹ جائے قرار تو جہاں رہا جا سکے ایسی جگہ. متاعن، متاعن و متاع، یہ کیا؟ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے نا. معلومتا ہوتا ہے. معلومات ٹھیک ہو گیا، یہ صحیح ہے. اور الہ کا معنی بھی آپ سب کو آتا ہے. یہ کون سے والا الہ ہے بلا معنی ایک دفعہ کوئی بتا دے. طرف 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 یہ ہے کیا؟ کیونکہ میں ابھی دیکھتا ہوں کبھی کبھی ہمارے کچھ احباب یہ حرف ہے، حروف افعال کو مکس کرتے ہیں، تو اس لیے میں کچھ کو لگتا ہوگا یہ بڑا چائلڈش کویسچن ہے، لیکن سب کی ریسپانسبلٹی ہو جاتی ہے. اور اگر کسی کی کوئی کنفیوژن ہے وہ دور ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے. حروف جار میں ہم نے ان کو پڑھا ہوا ہے اور ہین کو پھر پڑھیں گے. فتلقا، اس کے ٹکڑے تو آپ کر ہی لیں گے، آسان ہے. آدم من ربہ، جہاں تک ہمیں پتا ہے، کلمات، کلمات کلمہ کی جمع، کلمہ کی جمع، اردو میں پڑھا جاتا ہے. ویسے کیا ہوتا ہے وہ؟ کلمہ کی جمع. کلمہ اور کلمات. کلمات، بالکل ٹھیک ہے. کلمات. ہاں ویری گڈ. ٹھیک ہے، صحیح ہے، پرفیکٹ. اور آگے فتاب علیہ، اور فا اور تاب علیہ. تابہ کا لفظ بھی ہم نے پڑھ لیا نا. جی توبہ توبہ تائب، میں توبہ کی. توبہ تائب لفظ استعمال. ہاں پھر تو ماشاءاللہ پلٹنا. ہاں بالکل صحیح ہے. لیکن آج ہم دیکھیں گے یہ جو آگے حروف جر، اس پہ حرف جر آ رہا ہے علیہ، فتاب علیہ، تو اس سے کیا معنی ہمیں فرق پڑا؟ انہو، یہ تو سب کو آتا ہے نا معنی. بے شک وہ انہو هو التواب الرحیم. تو الحمدللہ آپ کو دیکھ کر یوں لگ رہا ہوگا کتنے پرسنٹ ایمانداری سے بتائیں جو آپ کو یعنی خود یہ آتا تھا، اگر رٹا نہ بھی ہو جو ہم نے پڑھا ہوا اس کے حساب سے، تو کتنے پرسنٹ آپ مجھے ذرا چیٹ باکس میں بتائیں. 90-80%. 90%. 70 پلس ہے. 95%. ہاں 95. 75 پلس. کوئی ایسا ہے چیٹ باکس میں لکھے نا، مجھے اندازہ ہو جائے گا ذرا کہ کیا کتنے احباب کو کتنا ہے. تھوڑی ہمارے فیڈ بیک بھی ہونی چاہیے نا، ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کورسز سے ہمیں کچھ آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا، ہم سیکھ بھی پا رہے ہیں یا نہیں. تو اس سے ذرا تھوڑی آپ ذرا ایک پورا اندازہ لگا کے بتائیں کہ آپ کو کتنے پرسنٹ اس میں سے خود آپ کر سکتے تھے. کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو مطلب 70% بھی نہیں آتا تھا؟ ماشاءاللہ بہت خوب. زیادہ احباب تو 90-98. اچھا. اور اینی ون
اینڈ پلیز ڈونٹ بی شائے. آپ بتا سکتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ انہیں نہیں 70% بھی نہیں آتا تھا اس میں سے, ہے نا. ہو سکتا ہے اس وقت ایک فرسٹ سائٹ میں یو مائٹ فیل اٹ ڈیفیکلٹ, لیکن اب دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا. صحیح ہے, صحیح ہے, ماشاء اللہ. جی ٹائم تو ڈیفینیٹلی لگتا ہے, وہ ایک پہلی نظر میں ظاہر ایک نئی زبان ہے, نیا وہ ہے, بٹ میرے کہنے کا یہ مقصد ہے اگر آپ رک کے اس کو دیکھ لیں آرام سے تو کتنے پرسنٹ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آتا ہے, آپ کر سکتے تھے ترجمہ اس کا. ماشاء اللہ. دیکھیں ہماری بہن نے بڑا اچھا 75% تک کا ہے, which is 80 پلس تھا اور اب تو پورا آ گیا ہے. چلے ماشاء اللہ. اچھا گریٹ. دیکھیں ہمارا QC2 کا ٹارگٹ بھی ہے نا, ہم نے اتنے پرسنٹ یعنی 75 سے اوپر ہم نے جانا بھی ہے نا 70%. تو اگر وہ آ رہا ہے تو الحمدللہ, دین آئی ایم ہیپی کہ ماشاء اللہ ابھی تک 75% بھی آیا تو پرفیکٹلی آل رائٹ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہم اس کو اب ترجمہ اور شرح کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تو ابھی آپ نے پڑھا فأزلہما, فا الگ, ازل لفظ ہے پھسلا دیا, اس نے پھسلایا, ہما ان دونوں کو. تو وہ کون ہے, اس نے جو ہے وہ ہے شیطان, الشیطان. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. تو ہمارے جو کچھ ذرا ہائر لیول والے لوگ ہیں نا, کون سی ہماری وہ سسٹر ڈاکٹر صاحبہ بھی ہیں اور بھی ہیں, تو جو کہتے ہوتے ہیں کہ جی اچھا اس پر پیش آ گیا, تو انہیں تھوڑا سا میں صرف کہہ رہا ہوں, زیادہ نہیں, شیطان پر پیش آیا تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, تو پھسلا دیا ان دونوں کو. کس نے؟ شیطان. اصل میں سبجیکٹ کے طور پہ شیطان نے آیا پیش کا آنسر نہیں ہے, شیطان کی طرف اشارہ ہے. انہا, ہاں اس کی طرف اشارہ ہے. انہا کس سے؟ اس سے. فاخرجہما, اور یہ ہما ہمارا کلیئر ہے, تو فاخرجہما اس میں بھی وہی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بالکل صحیح ٹکڑے کیے تھے. فالگ اخرجہما ان دونوں کو, تو پس ان دونوں کو نکال دیا. مما اس میں سے جو کانا, وہ آپ کو پتہ ہی ہے کانا وہ تھا اور کانا وہ دونوں تھے, فی ہی جس کے اندر یعنی جنت میں. ٹھیک ہے جی, کانا اور کانا. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا, وَقُلْنَا تو اب یہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ وَقُلْنَا تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ, اللہ کی طرف. تھوڑا ساتھ اس لیے کہتا ہوں کانٹیکسٹ کو بھی ڈیولپ کرنا ہم نے. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا, یہ اگلا لفظ کیا ہے ابھی تو پڑھنے میں آ رہا ہے نا, وَقُلْنَا اهْبِطُوا. ٹھیک ہے, تو آج ہم انشاءاللہ اس کا ٹیبل پڑھ لیں گے. تو جب ہم ٹیبل پڑھ لیں گے, حبتا یحبتو, یہ ضربا یضربو, اگر میں آپ کو یہ بتا دوں تو اب بتائیں کہ یہ کیا ہے پھر. اہبطوا. ماشاءاللہ, ویری گڈ. جیسے اضرب اضربو, تو احبط احبطو. ویری گڈ. تو اس کا مطلب ہے وَقُلْنَا کہہ کے ہم احبطو, امر کا اشارہ, اور یوں کہہ سکتے ہیں امر جمع. جمع, صحیح ہے. تو اور ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ. بعدکم, بعدکم تم میں سے بعض, تم میں سے چند, لبعض عدو باقی دوسروں کے دشمن ہیں. تو یہ الحمدللہ یہاں تک ہمیں سارا عدو دشمن. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں کیا؟ مستقر ٹھکانہ, جائے قرار, رہنے کی جگہ. ٹھیک ہے, زمین میں ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ اور مال و متاع سامان زندگی ہے. الہین الہ طرف کسی ایک گھڑی تک, ایک پوائنٹ, ایک ٹائم تک. ٹھیک ہو گیا. تو ایک وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کب ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ قیامت کے وقت تک. تو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. یہ زندگی کی طرف اشارہ ہے, غالباً ہر انسان کی الگ الگ زندگی ہے نا.
جی وقت متعین ہے. ایک وقت تک. ٹھیک ہو گیا. تو آئیے جی اب اس کی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. تو پہلی بات اگر ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو کیا ہے؟ ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ شیطان سے زیادہ کوئی انسان اس سے زیادہ بڑھ کر نہیں تیز ہو سکتا بھٹکانے میں. کیوں؟ انبیاء کے پیچھے پڑ گیا، حضرت آدم کے پیچھے جد الانبیاء، اور ان کو پھسلانا شروع کر دیا، حضرت حوا کو پھسلا دیا. تو اب جو جد الانبیاء اور انسانوں کے باپ، اور جن کو اللہ رب العزت تمام فرشتوں سے سجدہ کروا رہے ہیں اور جنہیں اسماء کے نام بھی پتہ ہیں، تو ان کو اس نے جو ہے نا پھسلانے کی کوشش کی. تو ہمیں پھر اس کی چالیں، اس سے تھوڑا نا خود کو الرٹ کرنا چاہیے. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ گریجولی، آہستہ آہستہ، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے پھر ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے. جیسا ہمیں نہیں پتا اس نے حضرت آدم کو کتنے وقت میں پھسلایا، ہو سکتا ہے کتنے سالوں لگے، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. لیکن ہے یہ بہت بڑا دشمن. لہٰذا ہم کسی نبی سے زیادہ ذہین نہیں ہو سکتے، اس لیے اپنی ذہانت کو چھوڑ کر اللہ کے فضل، اس کی رحمت پر نظر کریں، اسی سے پناہ طلب کریں تاکہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور یہ جو کم تر جس زندگی کے لیے ابھی دیکھیں، جیسے ہمارے بھائی فرما رہے تھے کہ یہ ایک انسان کی بھی جیسے وقت مقرر ہے تبھی ختم ہو گیا، اور اگر کائنات کا بھی دیکھا جائے تو وقت مقرر ہے، اس کا بھی پتہ نہیں چلے گا. تو اس وقت کو ہمیں، ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی ہمیشگی کے لیے تو زندگی بھی نہیں لے کر آیا ہوا اس دنیا میں، اور لے بھی آتا تو تب بھی یہ کم تر والی وہ ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے گزاریں اس زندگی کو. ایک دفعہ پڑھ لیجیے علم. چلیں جی ترجمہ کیجیے. فَأَزَلَّهُمَا ABCD. ڈی. دونوں ٹھیک ہے جی. اہبتو، بتائیے. اب دیکھیں آئیڈیا یہاں پہ، اہبتو، اترو. ٹھیک ہے جی. ہمیشہ اللہ کی حفاظت مانگو. کس کس سے؟ شیطان سے. شیطان سے باقی سے نہیں مانگے. یہ جو ہے برائی سے بھی مانگنی چاہیے نا اللہ کی. سر یہ آپشنز نہیں آ رہے تھے اس وقت. نہیں، یہ تو نہیں آ رہے تھے. اوپر لکھا ہوا تھا سب صحیح. ہاں پچھلی سلائیڈ والے لکھے ہوئے تھے. برائی، فساد، شیطان. ٹھیک ہے. سب سے ڈی. شیطان ہمارا کیا ہے بتائیں؟ سب سے بڑا دشمن ہے. سب سے بڑا. سارے. سب سے برا نہیں ہے. سب صحیح. سب صحیح. سب سے چلاک. جی ٹھیک ہے. سب آپ کو تھوڑا بہت دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے برین انالیسس کرنا. ایک آپ وی جمپ ٹو دی آنسر، یہ نہیں کیا کریں. چلیں الحمدللہ. آئیے اگلا حصہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحیم. تو اس آیہ مبارکہ میں فتلقى، فا اور تلقى پھر سیکھ لیے کس نے؟ آدم نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات جو آپ سب نے یہ بتا دیا وہ سارا. فتاب علیہ، تو تابہ تھا وہ پلٹا، تابہ علی توبہ قبول کی، یہ اس معنی میں. اور تابہ الی توبہ کی. تو آپ یہ بتائیں کہ تابہ علی کون ہوگا اور تابہ الی کون ہوگا؟ اللہ. اللہ کون سا ہے؟ تابہ توبہ علی، توبہ قبول کی، قبول کی. ہاں قبول کرنے والا. اور تابہ الی ہم انسان، ہم انسان. توبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں اس لیے ہم اس سے بچنے کے لیے یہ ڈفرینسیشن ذہن میں رکھ لیں. فتاب علیہ، تو اللہ نے توبہ قبول کی اس کی. ٹھیک ہے.
یہاں ہم سمجھ گئے ہیں تابع علی سے حرف جر سے ہم سمجھ گئے ہیں کہ توبہ کیا کی جا رہی ہے؟ قبول کی جا رہی ہے. تو قبول اللہ ہی کرتا ہے توبہ، اس لیے لفظ اللہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں، ورنہ عمومی ترجمے میں تو یہ بن جائے گا نا، تو اس کی توبہ قبول کی. ٹھیک ہے، تو اس کو صحیح ذرا ایک کلیئر ترجمہ بنانے کے لیے اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. انہو، بے شک وہ کون ہے؟ هو التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو الحمدللہ اب اللہ کی رحمت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ ہی نے حضرت آدم کو توبہ کا طریقہ سکھا دیا. لہٰذا ہم سب کوشش کریں کہ غلطی ہو جائے فوری توبہ کریں. حضرت آدم کو کس قدر علوم دی، اسماء سکھائے، کلمات سکھائے، سب چیزیں سکھا دیں. تو اس کا مطلب ہوا اللہ نے کائنات کے اور انسان کے آغاز سے ہی بات کس کی ہو رہی ہے؟ علم کی. تو ہے نا حیرت کی بات اور افسوس کی کہ مسلم امہ اس وقت بالکل علم کے معاملے میں بہت نیچے ہے. تو آئیے میں اور آپ سب وہ سارے علوم، اور سب علم اللہ ہی کے ہیں، سارے علم سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی موٹیویٹ کریں، ہر علم سیکھیں، قرآن بھی سیکھیں، وہ سارے علم جو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے ظاہر ادراک اس طرح سے تو نہیں لیکن اس کے لیے مدد کریں، تو سب اچھے ہیں. پھر اللہ نے توبہ قبول فرمائی، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. استغفار ہم اکثر کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی استغفار پہ پڑھا کیجئے، سیکھ لیجئے، یاد کر لیجئے کوئی بھی استغفار، اور سید الاستغفار آپ گوگل کر کے اس کو پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حوالے سے، پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور رات ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے، اور پورے یقین کے ساتھ رات میں پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے. اب اتنی بڑی گارنٹیز ہوں اور ہم عمل نہ کریں. توبہ ہمیشہ سچی کی جائے، اور توبہ کی شرائط آپ کو بتائی گئی تھی. کیا ہے؟ سب سے پہلے جو غلطی ہوئی ہے اس کا اقرار، یہ نہیں ضد کر کے توبہ نہیں ہوتی، اس پر معافی، شرمندگی، دوبارہ نہ کرنا، اور پھر توبہ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ شرائط پوری کر کے توبہ کی جائے. انہ هو التواب الرحیم، جب بھی اللہ کی کسی صفت کا ذکر کریں اس صفت کے حساب سے دعا. یہاں تواب تو اللہ تو ہماری توبہ بھی قبول فرما. جب نبیوں کو توبہ کی ضرورت پڑی تو ہمیں تو پھر بار بار توبہ کرنی چاہیے. تو ذرا اس کو پڑھ لیجیے ایک دفعہ اس حصے کو اچھا سا، پھر آگے چلتے ہیں. سر پلیز دوبارہ یہ بتا دیں علیہ اور اللہ کا. سسٹر نشابہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ ہاتھ ہینڈ ریز ہوا. یہ صرف بتا دیں جو آپ نے بھی بتایا تھا نا، فتاب علیہ الہ، اس کا فرض جو آپ بتا رہے تھے وہ مجھے سمجھ نہیں آیا ابھی. یہ دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا، آپ کو یہ رول تو سب کو پتہ ہے نا کہ حروف جر جو ہے نا الفاظ کے معنی کو بدل دیتے ہیں، یہ پتہ ہے یا نہیں ہمیں؟ جی جی. جیسے ہم نے اس میں یاد ہے نا سب سے مشہور اگزامپل ہم نے کیا دی تھی بلا، صلی علیہ، اور جو صلی اللہم صلی علی، ہاں اس میں آپ کو یاد ہے نا ہم نے کہا تھا صلی لی ہوگا تو اللہ کے لیے نماز پڑھ، اور صلی علیہ کیا درود بھیج. اسی طرح تابہ وہ پلٹا، یہ آپ نے ٹیبل بھی پڑھا ہوا ہے. اب اس کے بعد جو حرف جر آئے گا نا، اگر تو آ گیا وہ یہ والا الہ، یہ تو اب یہ پلٹا کون ہے؟ یہ بندہ ہے جو پلٹا ہے، اس نے توبہ کی ہے. پلٹنا یعنی گناہ سے پلٹ کر توبہ کر لینا. ٹھیک ہے، اور اگر آ گیا یہ اعلی، اب کون پلٹا ہے بتائیں؟ یہ نہیں ہے، یہ اعلی. اب اللہ پلٹا ہے اپنے بندے کی طرف اور اس نے توبہ قبول کر لی. I hope that clarifies your question. جی ٹھیک، جزاک اللہ. جی اوکے. تو تھینک یو بیٹے، آج آپ نے پانی نہیں رکھا تھا. چلیں جی کیجیے فتلق کا
ABCD میں سے کیا ہے جی فتلقا کے لیے؟ سی بس اس نے حاصل کیا. سی بس اس نے ہاں تلقا جی ٹھیک سی. ہے، اس نے حاصل کیا ہو گیا. تو حاصل کیا جاتا ہے کچھ چیز سیکھنا، القا اس معنی کے اندر بھی یہ آتا ہے. تو یہ آ گیا جی فتابہ علیہ کی، ایک دفعہ پھر پریکٹس کر لیں. تو آئین والا علیہ ہے تو ہم کیا کریں گے؟ قبول کی توبہ. ٹھیک ہے، فتابہ پس تابہ اس نے، وہ پلٹا، علیہ تو یہاں پلٹنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ نے توبہ قبول کر لی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ سے؟ ہمیں اللہ سے مغفرت، کیونکہ یہاں توبہ کی بات ہو رہی ہے. تو آئیے ذرا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. آپ ذرا خود پڑھیں سارا ترجمہ، سارے مل کے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَزَلَّهُمَا، پہلے تو پھر پس پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے، انہا اس میں سے، فاخرجا پس نکلوا دیا، ہما دونوں کو، مما جس میں کہ کانا فی وہ رہتے تھے یعنی، وقلنا اور کہا ہم نے، احبتو اترو، بعدکم لبعد عدو تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن، اور ولکم فی الارض اور زمین میں کیا ہے تمہارے لیے، مستقر و متاع استقرار ٹکانا اور متاع زندگی، الہین ایک مقرر وقت خاص گھڑی تک. فتلقا پس حاصل کر لیا یا سیکھ لیے آدم نے، من ربہ رب سے، کلمات چند کلمات، فتاب علیہ پس پلٹا، علیہ اس کی طرف، اللہ پلٹا تو اللہ نے توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تو ہے بہت زیادہ پلٹنے والا اور رحیم. تو اسباق ہم نے پڑھ لیے تھے الحمدللہ. غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیجئے. تو ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے؟ اے اللہ ہمیشہ تیری پناہ، کہ شیطان تو ہر وقت لگا ہوا نا، تو پھسلا نہ دے. تو کوشش یہی کریں ان چیزوں سے دور رہیں، ان محفلوں سے، ان دوستوں سے، ان کاموں سے جس میں شیطان کو آسانی ہو. تو آئیے اسماء پڑھ لیتے ہیں. کون بتائے گا شیطان کی جمع کیا ہے جی؟ شیاطین. شیاطین. اور عدو کی جمع؟ اعداء. اعداء. تو ساتھ ساتھ ذہن میں رکھ لیں. سسٹر نہید آپ بتائیے متا. امتیاز. کلمہ. کلمات. ٹھیک ہو گیا. یہ لیں جی، یہ آگے حبتا، یحبتو، احبت، حابت، محبوب اور حبوب. حبتا کا کیا معنی ہوگا؟ وہ اترا. ٹھیک ہے جی، وہ اترا. چلیں. تابا یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. تابا وہ پلٹا، یا توبو وہ پلٹے گا، پلٹتا ہے. تب پلٹ، تائب پلٹنے والا، متوب الیہ جس کی طرف پلٹا جائے. توبہ توبہ کرنا. تو یہاں بھی متوب علیہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. قال اور کانا یہ ہم ہر ٹیبل میں پڑھتے ہیں الحمدللہ. حبتا سے فعل مضارع بنائیے، جلدی جلدی کر لیں، آج ہمیں اینڈ پہ وقت بھی چاہیے. یحبتو. سی. آئیے تابہ سے اسم فاعل بنائیے. تب. تائب. اسم فاعل تائب. ٹھیک ہے. چلیں. عدو ابھی پڑھی ہمارے بھائی بھی بتا رہے تھے. چلے الحمدللہ. اگلا کورس بقرہ کے اگلے 5 صفحات انشاءاللہ. آج اس کے ساتھ ہی ہم نے سورہ بقرہ کی یہ جو آیات کا سیٹ پڑھنا تھا وہ اللہ کے فضل سے مکمل ہو گیا. اور یہ کورس کر لینے کے بعد صفحہ 11 سے ہر سطر میں ایک نیا لفظ رہے الحمدللہ. یعنی 90% ہم جو ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ اناؤنسمنٹ جو ہے
اسٹارٹ ہو چکے ہیں ہم سب کی طرف سے وینسڈے 30 مارچ 2022. اور انٹرسٹنگلی ہماری ایک بہن نے مجھے وائس نوٹ بھیجا اور بڑے ناراضگی والا بھیجا. انہوں نے کہا جی میں ویڈیوز دیکھ کر جو ہے نا کورس سارا کر رہی ہوں اور بڑی محنت بھی کرتی ہوں. ان کے ہاں ظاہر ہے یہ وقت جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ نے ذکر کیا تھا ہم کوئز کی ڈسکشن کریں گے اینڈ پہ، اور اس کو آپ ریکارڈنگ میں نہیں لے کے آئے. تو میں بہت غصے میں ہوں. تو بہرحال وہ انہیں بتایا گیا کہ جی ہم آخر میں کوشش کرتے ہیں کہ شارٹیسٹ ریکارڈنگ وہ رکھیں، لیکن میں نے درمیان میں اس لیے یہ رکھ دیا کہ ایک دفعہ پھر کلیئرٹی ہو جائے. چلیں جی، اگر ایک آدھ سوال ہے تو لے لیں، پھر ہم گرامر کی کلاس پڑھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. آج اینڈ پر بات کریں گے. جی سسٹر نجف کہیے جو کہنا ہے آپ نے. جی السلام علیکم. وعلیکم میں نے السلام. پوچھنا تھا یہ تلقہ جو ہے یہ لکیہ سے ہے؟ نہیں یہ وہ والا نہیں ہے، یہ مزید فی کے افعال میں سے ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے چلیں. وہ آپ لاکیہ والا سمجھ رہی ہیں نا؟ جی جی. چلیں آج ہم اس سبق میں ہم ٹوٹی پھوٹی جمع مکسر کا اعادہ کریں گے. کسی کو یاد ہے ٹوٹی پھوٹی جمع کے علاوہ اور کون سی جمع ہوتی ہے؟ جمع سالم. جمع سالم. اچھا وہ کیا ہوتی ہے کوئی بتا دیں؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، مجھے آسانی ہو جاتی ہے پھر نام لے کے پوچھنا نا. ڈاکٹر سائمہ بتائیے جمع سالم کیا ہوتی ہے؟ سر جس میں واحد کے جو حرف ہیں وہ اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں، پورا واحد اسی طرح آ رہا ہوتا ہے، جیسے مومن سے مومنون. بالکل پورے کا پورا جو اس کا واحد ہوتا ہے اس کے وہ پورا ہی اس کے اندر آ جائے، آگے واو نون یا نون کا اضافہ ہوتا ہے تو جمع سالم کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو مکسر پھر کیا ہوگی؟ سسٹر نشابہ آپ فرمائیے. ٹوٹ پھوٹ، تولنا. یہ سر اس میں مختلف قسم کی بنے گی نا؟ کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہے؟ کیا مختلف اصول ہے نا؟ خلیفہ خلائف. ٹھیک ہے جیسے رب سے ارباب، نبی کتاب انبیاء سے ساری کتاب سے سب کتب. مثال ذہن میں آ رہی ہے مکسر کی بھی اور سالم کی جی بھی؟ بالکل آ رہی ہے سر. چلے ماشاءاللہ. اگر اس کا مطلب یہ کانسیپٹ کلیئر ہے ہمارا. میں بتا دوں، تھوڑی وضاحت کر دوں اس کی سر. اچھا کر دیتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، اسم فعل حرف ناؤن ورب پارٹیکل، اس کی تعریفیں بھی ہم سب کو آتی ہیں. ایک دفعہ نظر مار لیں یاد ہو جائے گا. اور الف نون الف لام لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ دو پیش دو زبر دو زیر. اور پھر ہم نے پڑھا تھا واو نون یا نون اور مؤنث میں الف تا کا اضافہ. ٹھیک ہے جمع دو طرح کی ہوتی ہے، یہ دیکھیں ابھی جمع سالم اور یہ اس کی مثالیں. جیسے مسلم پورے کا پورا آ گیا مسلمون، آگے واو نون صرف اضافہ ہوا، پورا لفظ مسلم آ رہا ہے، میم سین لام میم مسلم اور واو نون مسلمون، وہ اس کی جمع بن گئی. دونوں صورتوں میں چاہے وہ واو نون لگے یا نون لگے پورا لفظ آ رہا ہے. مومن سے مومنون مومنین، صالح سے صالحون صالحین. مکسر میں کیا ہوتا ہے کہ پورا لفظ اس طرح نہیں آتا لیکن بلکہ اس کی حیت بدل جاتی ہے. جیسے عمل، اعمال میں الف کا شروع میں اضافہ ہوا حمزہ اور وہ میم کے بعد ایک الف کا اضافہ ہوا تو اعمال. اور قلب کا بنا قلوب، وہ ایک بالکل ڈفرنٹ طرح سے بنا ہے، آواز بھی ڈفرنٹ دے رہا ہے. اسم سے اسماء، دیکھیں نا وہ تھا اسم اور اس سے اسما بھی نہیں اسماء بن رہا ہے. سالم میں کیا ہو رہا تھا؟ مسلم مسلمون، اسی طرح اس کے اعراب اسی طرح آگے پورا آ رہا ہے لفظ. مکسر میں ایسا نہیں ہو رہا. اچھا مکسر میں بھی آگے یہ جو ہو رہا ہے نا، جیسے عمل سے اعمال، قلب سے قلوب، اب اس نے پیش لے لی زبر کی جگہ، اسم کی جگہ زیر کی جگہ زبر لے لی اسماء. تو یہ مکسر میں آگے مختلف تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کی ٹائپ بدلتی جاتی ہے. ٹھیک ہے یہ کوئی اتنی آپ کو رٹنے والی بات نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا بتانے کے لیے کہ آئندہ مستقبل میں جب آپ پڑھ رہے ہوں گے یا الفاظ کو، بلکہ ابھی بھی دیکھیں گے انشاءاللہ
تو آپ کو تھوڑا پتا ہو کہ اچھا کچھ جگہوں پر آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، ریکگنائز کرنے میں آسانی ہے. برادر صحیح ہے اس کی، آپ نے یو وانٹڈ ٹو ڈیٹیل تو وہ ہو گئی یہاں پہ. یہاں آپ اچھا ایک تھوڑی سی یہاں پر تھوڑی سی اگر معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ جو سالم میں ہے وہ لفظ کی حیت تبدیل نہیں ہوتی، نقشہ تبدیل نہیں ہوتا، آگے واؤ نون وغیرہ جمع ہوتا ہے، جبکہ مکسر میں جو ہے نا اس کا نقشہ چینج ہو جاتا ہے. بس یہی ہے تھوڑی سی. بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے ایک اچھا اور ڈیفائن کر دیا کہ اصل ہر جو لفظ ہے اس کی حیت یا نقشہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے ذہن میں رکھ لیں. الحمدللہ. تو اب ٹوٹی پھوٹی جمع یا جمع مکسر بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو ابھی تھوڑا سا اس کے حوالے سے بات کیا. تو ہم اس کی ڈفرینٹ ٹائپس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائپ 1. اچھا مجھے امید ہے کہ ان میں سے اکثر کے آپ کو معنی بھی آتے ہیں، اور ہم چونکہ یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ہم صرف دہرائی کر رہے ہیں اس وقت، آپ کو وہ بھی پتہ ہوگا. لیکن آپ یوں کریں کہ ہاتھ کھڑا کرتے جائیں، میں 2 3 پڑھواتا جاتا ہوں، معنی بھی جانتا جاتا ہوں آپ سے، مجھے بھی اندازہ ہوتا جائے گا، اور ہم مل کے کر لیں گے، بجائے اس کے کہ میں پڑھتا جاؤں اور رٹے والا کام کریں. چلے بردر سید نعیم شاہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، تو بتائیے. آپ شروع کریں نا عمل سے، معنی بتائیں، جمع بولیں. جی بردر نعیم شاہ صاحب. جی معذرت مائک آف تھا. عمل اعمال، عمل یعنی کام سے، پھر اس کے بعد ہے بصر، آنکھ ہے، ابصار اس کی جمع ہے، پھر مثل مثال سے ہے، امثال ہے، پھر نور انوار یہ اس کی جمع آ گئی. آگے نیکسٹ ہے اذن آذان یعنی کہ اذن کان سے ہے، آذان. ند انداد شریک نہر. بس رکیں، باقیوں کو بھی چانس دینا. جزاک اللہ. آپ آگے کروائیے. چلیں جی. جی سر کس کو کہا آپ نے؟ سسٹر نشابہ احسن ہے، کیوں میں ان کا نمبر آ رہا ہے. السلام علیکم جی. ند انداد، ند شریک اور شرکا، ایکسلنٹ، نہر اور انہار نہریں، زوج جوڑا اور ازواج جوڑے. لب ٹھیک ہے. عقل سسٹر 3 بس کرواتے ہیں، آگے چانس دیں سسٹر زاہدہ کو. لب عقل، الباب عقل والے، رب خدا، ارباب جمع. قلم رب کا ترجمہ کیا کریں پالنے والا، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں ذرا ترجمے میں پالنے جی، والا. رب پالنے والا، ارباب پالنے والے. قلم جو لکھنے والی قلم، اور اقلام اس کی جمع. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سائمہ نیکسٹ کروائیے. فوج افواج، معنی فوج. یوم ایام یعنی دن. میت اموات مردہ. اور ایک اور چیز یاد رکھنی آپ نے، ہم نے اس کے دونوں معنی ایک ہم نے یاد کیا رکھا تھا نا کہ میت عربی میں ہر بے جان چیز کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی جزاک اللہ. جی سسٹر ناہید اگلے 3 کروائیے. شیء، اشیاء، اسم، اسما، عدو، ادا. معنی ساتھ ساتھ بتا دیا کریں. شہید سے آپ کو پتہ ہے شے اسم نام اور عدو دشمن. شے نام اور عدو اور دشمن. ٹھیک ہے. آپ ساتھ مثالیں بھی دیکھ رہے ہوں گے. سسٹر سارا کروائیے. اچھا یہ ٹائپ بھی دیکھتے جائیں نا. ہاں سوری میرا فوکس اس سے ہٹ گیا کہ کیسے ان کا سٹرکچر نقشہ کیسے بدلتا جا رہا ہے ودن مکسر آلسو. ٹھیک ہے سسٹر سارا بولیے. اب بندہ، عباد بندے، دم. دم کا کیا بتایا آپ نے؟ سوری خون. ویری گڈ. اچھا اب ذرا غور کریں، دیکھیں اب جیسے عبد اور عباد اور دم دماغ ایک طرح، لیکن قلب سے قلوب جو ہے نا ایک ڈیفرنٹ سٹرکچر ہے، مختلف نقشہ ہے. ٹھیک ہے سسٹر آسما اگلے 3 کروائیے.
سسٹر آسما آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے تو پلیز تھوڑا الرٹ پہ رہا کریں, ہمارا وقت تھوڑا وہ جی. بالقلوب صدر سینہ صدور ملک بادشاہ ملوک جمع اس کی. ویری گڈ. دیکھیں یہ اب یہ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے, ملک ملک یہ ہم نے مالک یہ سارے پڑھے تھے نا, ملک معنی الگ الگ ہیں سب کے, تو یہ جو ملک سے ملوک. اوکے چلیں سسٹر ریحانہ کروائیے. جی سر. جی سسٹر ریحانہ صحیح آپ کروائیے. جی یہی تینوں سر. لیکن اگلے ٹائپ 4 کروائیے نا, یہ 4 نظر نہیں آ رہے آپ کے سامنے, میں نے نیکسٹ جو ہے. جی آگے آگے. جی شہید شہداء شہید گواہ. جی ویری گڈ, گواہی دینے والا ٹھیک ہے. رحیم رحم کرنے والا. رحماء ٹھیک ہے. شریک حصے دار. شرکا ٹھیک ہے. شریک کا شرک کرنا. جی نہیں, شریک حصے دار پارٹنر. ٹھیک. شریک حصے دار شرکا. صفی بے وقوف بیوقوف. ویری گڈ ٹھیک ہے. بیوقوف. صفحاء اس نفس کی جمع ہو گئی. جان. تھینک یو جی. صفیہ بے وقوف اور انفس صفحاء سارے بے وقوف. سائقہ نفس جان اور انفس اس کی جمع, اور سائقہ کیا ہے بتائیے. بجلی بجلی. آسمانی بجلی. آسمانی چلیں ٹھیک ہو گیا. سوائق بجلی. چلیں نیکسٹ کون کروائے گا جی. اور نئے لوگ کروایا کریں پلیز, جو نہیں آتے وہ بھی چانس لیں, وہ بھی بولیں, وہ بھی کروائیں. سسٹر نجف کروائیے, ٹائپ 7 سے شروع کریں, پورا کروا دیں. نبی انبیاء نبی عقدۃ عقد گرہ. گڈ. سورت کی جمع سورت. ویری گڈ. خلیفہ خلائف نائب انسان اناسی یا اناس. ٹھیک ہے. حجر انسان پتھر. کا بھی معنی ہے ویسے, آپ سب کو پتہ ہے نا, بھول جانے والا. ٹھیک ہے. حجر ہجارہ. حجر ہجارہ پتھر. ایکسیلنٹ. اچھا اب ذرا ان کے اسٹرکچر بھی دیکھیں نا, اس لیے ٹائپس بدل رہی ہیں. انبیاء اور طرح سے بنا, عقد سور خلائف اناسی اناس ہجارہ الگ الگ طرح سے بن رہے ہیں, تو ان کی یہ ٹائپس بنتی جا رہی ہیں. سو جمع کے بہت سے ڈفرینٹ طریقے ہیں بننے کے. ٹھیک ہے, تو عربی میں ترجمہ کیجئے جی. کڑک بجلی کیا کہیں گے آپ؟ سائقہ. ٹھیک ہے. اوکے. اب ایسے یہ ہونی تو سائیکل چاہیے, سوائق بھی ٹھیک ہے. چلے. حل تجری الانہار کیا کہیں گے؟ نام اجری الانہار. چلیں. نام ازواج متاخرہ کیا ہوگا؟ پاکیزہ بیویاں. من السوائق یہ ہو گیا. چلیں پہلے ہی ہم نے کڑک بجلی. آئیے فعل مجہول کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. آپ سب کو پہلے ہی پتا ہے, پیسو وائس آپ نے دیکھا ہوا ہے, ہر صفحہ میں تقریباً 2 مرتبہ آتا ہے. تو فعل مجہول, اب یہ ناصرہ کا عمومی ٹیبل ہم سب کو آتا ہے, ناصرہ ینصرو. تو ناصرہ نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا, ینصرو ینصرونا تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو, یہ سب ہم کو آتے ہیں الحمدللہ, ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. آج جو آپ نے توجہ کرنی ہے نا اور آئندہ سے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے وہ کیا ہے. دیکھیں اس کا اگر ہم ایک تو نشانی یہ ہے کہ مجہول میں جانے کی کہ وہ جہاں زبر تھا نا اس کے شروع میں پیش آ گئی, اور پھر اس کو اس پیش آنے کی بعد اس کو ثانی کے لیے ہم نے اس میں جو تبدیلی کی تو وہ بن گیا نصیرہ.
अच्छा अब ये देखें जरा, मेरी तरफ देखें सारे, नासरा था यूं सीधी उंगली, नासरा एक्टिव वॉइस में, ठीक है। नुसिरा यूं टेढ़ा हाथ, नुसिरा। ये एक और इशारा है जो हम सीखेंगे और ये मजहूल है। नासरा था उसने मदद की, नुसिरा है उसकी मदद की गई, उसकी मदद की गई। और ये तो आपको पता है ना, मजहूल में यही होता है कि पैसिव हो जाता है सब्जेक्ट। तो नुसिरू उन सब की मदद की गई, नुसिरता आपकी मदद की गई, बिल्कुल उसी तरह नुसिरत मेरी मदद की गई, नुसिरतुम आप सबकी मदद की गई, नुसिरना हम सबकी मदद की गई, नुसिरत उसी तरह उल्टा हाथ करके आप बोलेंगे उस औरत की मदद की गई। और यूं ही बिल्कुल उसी तरीके से वो था हमारे पास, क्या था, नासरा यनसुरु, तो या का जबर जो गया तो वो पेश आ गई युन, युनसिरु, ये टेढ़ा वाला हाथ करके युनसिरु उसकी मदद की जाती है। अब पहले क्या था, वो मदद करता है करेगा, अब क्या बन गई, युनसिरु उसकी मदद की जाती है, युनसिरुना उन सब की मदद की जाती है, तुनसरु आपकी मदद की जाती है, उनसरु मेरी मदद की जाती है, तुनसरुना आप सब की मदद की जाती है, नुनसरु हमारी मदद की जाती है, और हिया तुनसरु, तुनसरु। तो अब ये मजहूल यानी पैसिव वॉइस बन रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसको हमने याद रखना है। इसके लिए आप अगर सिर्फ एक चाबी याद रख लेना पहले वाली, कि नासरा से नुसिरा और यनसुरु से युनसरु, युनसरु, तो बस इससे आपको बाकी का सारे का सारा ज़हन में आ जाएगा। इसी तरह मेरे एक अपने तौर पे मैं यूं करता हूं कि जब मुझे कोई मारूफ जैसे फेल है और कुरान के अंदर वो मुझे, हमने टेबल चुके पड़े ही हुए होते हैं ना, तो अमूमन जब मुझे लगे ना कि ये मारूफ शक्ल नहीं आ रही, तो फिर मैं देखता हूँ, अच्छा सोचना शुरू करता हूँ। तो अभी शुरू में तो टाइम लगता है कि अच्छा ये फिर मजहूल की शक्ल है, वरना हम सोचते रहते अच्छा क्या माना करेंगे, किस तरह करेंगे। तो ये इसलिए आपको जरा मजहूल पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सआला था, सआला तो हमने किया मजहूल में, सुइला, सुइला पूछे जाते हैं, रज़कु, रुज़िकु। अब ये जो हम आपके साथ ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो है जो कुरान में भी आपको आर लाइकली टू बी अपीयरिंग इन कुरान। तो वो रुज़िकु बन गया। दरबत, दरबत क्या बनेगा, दरबत, तो वो क्या बन गया, दुरिबत। अब ये इशारे देख लें डिफरेंट जगहों के, आपको सिर्फ मारूफ वाले जो है ना, रज़क ना तो रुज़िक ना आपका हाथ, क़ाला कीला तो कीला दुखुलुल जन्नत, कीला का लफ्ज आता है ना, वइज़ा कीला लहुम, जब उनसे कहा जाता है, काला उसने कहा, कीला उनसे कहा जाता है, उससे कहा जाता है। तो ये आपके मजहूल की मिसालें। इसी तरह यखुजु, युखजु, यज़कुरु, युज़करु, तसअलु, तसअलु, तुसअलु, तसअलूना, तसअलूना, तुसअलूना, तरजिऊना, तुरजिऊना, तअमुरूना, तुअमरूना। ठीक हो गया जी। तो ये सारे मजहूल हैं, इसको एक दफा आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी, आसान है। किस तरह से जबर रिप्लेस कर रही है पेश के साथ। चलें, नासरा यनसुरु का मजहूल अभी पढ़ा हमने, कौन बोलेगा सबसे पहले? नुसिरा युनसरु, बी। नुसिरा युनसरु, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो चलिए, रज़कना का मजहूल सबसे पहले देखते हैं कौन बोलता है। रुज़िकना, रुज़िकना। अच्छा, रज़कना का माना क्या है बताएं? हमने रिज़्क दिया, हमने रिज़्क दिया। रुज़िकना का क्या होगा? रुज़िकना रिज़्क दिए गए हम, हमें रिज़्क दिया गए हम। ठीक है जी, गुड। चलें, तनसुरूना था तो ये तुन सरूना, तर्जुमा कीजिए अब, तुन सुरूना। तनसुरूना था आप सब मदद करते हैं, ये है तुन सरूना, क्या बन जाएगा? आप सबकी मदद की जाती है, की जाएगी। ठीक हो गया। चलें, नुसिरत, नुसिरतु, नुसिरतु ये था, पहले क्या था?
میری مدد کی گئی. اس عورت کی مدد جی. کی گئی. میری مدد کی گئی. دیکھیں میری مدد کی گئی. چلیں میری مدد کی گئی. نصرتو سے ہے نا نصرتو. جی. تو حل نصر الناس آرام سے سوچ کے جواب دیں. کیا لوگوں کی مدد کی گئی؟ نعم. کیا لوگوں کی مدد کی گئی؟ نعم نام نصر نصر الناس. حل تدعون. تدعون تو آپ نے ٹیبل سے پڑھا ہوا نا دعا یدعو والے سے. تو اب بن گیا یہ تدعون. یوں ٹیڑھا کر کے ہاتھ ہم تدعون تو نام ندعا. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی اسی طرح اس کو لے آئیں گے مجہول کو. تو چلیے جی یہ اب آپ کا آپ کو اس کے معنی کیا ہوں گے سر؟ جی ہاں ہمیں پکارا گیا. سوری کس کا؟ نام ندعا کے معنی ہوں گے کہ ہاں جی ہاں ہمیں پکارا گیا. ہم پکارے گئے. جی بالکل ٹھیک ہے. جاتے ہیں پکارے جاتے ہیں پکارا جا رہا ہے اس معنی میں. ہم پکارتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. چلیں بہرحال آپ یہ کریں گے اور ساتھ ترجمہ بھی اور اس طرح سے خلیقہ خلقہ سے خلیقہ. تو خلقہ وہ پیدا کرتا ہے خلیقہ وہ پیدا کیا گیا. اسی طرح آپ یخلقو اس کا اور یہ آپ کر لیں گے الحمدللہ. آج ہم سب ارادہ بھی کر لیتے ہیں نیت بھی. اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ لکھا بھی جائے اور اللہ ہمیں اس کا اجر بھی دے تو چیٹ باکس میں لکھ لیجئے کہ آپ میں سے کون کون یہ ارادہ اور نیت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم اگلے کورس میں تو سب کو دعوت دے رہا ہوں اور مجھے یقین ہے آپ سب کوشش کریں گے QC3 میں جانے کی. تو اس کے لیے تیار رہیے. جیسے ہی اناؤنس ہوگا QC3 ہم آپ سب کو انفارم کریں گے. گروپس میں آ جایا کرے گا اور آپ اس کو انشاءاللہ آگے پرسو کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ہماری بہنوں کا آنا بھی شروع ہو گیا ہے. تو اس کے اگلے کورس کے صرف 20 گھنٹے کے بعد آپ کو قرآن کی ہر سطر میں صرف ایک نیا لفظ باقی رہ جائے گا. ایک نیا لفظ. تو امیجن یعنی اپروکسیمیٹلی آپ کو پورا سمجھ آ رہا ہوگا. جب ایک لفظ ہو نا تو وہ تو پھر آپ کہیں نہ کہیں سے اس کا معنی تو سورہ بقرہ کی ترتیب کو جاری رکھیں گے. اب اس سے اگلے آیات کا سیٹ جو ہے انشاءاللہ اگلے 5 صفحات اس میں یہ جائیں گے. تو ہم سب انشاءاللہ اس کو کریں گے. یہ دیکھیے کیا ہوگا. تناسب ہر سطر میں ایک نیا لفظ تو وہ چلتے چلتے ہمارا یوں آیا کرے گا. آپ کو پتہ ہے 15 ہوتی ہیں تو الفاظ کی تعداد دیکھ لیں ایوریج تقریباً 1 رہ جائے گا. کہیں 17 ہے کہیں 8 ہے 16 ہے 12 ہے. تو انشاءاللہ اس بہترین سفر کو ہم کبھی نہیں روکیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کو اپنے دل پر جو ہے نا ہم وہ کیا کارونگ کروا لیتے نا جیسے کندہ کروا لینا اس کے اوپر. تو ابھی تو بہت آسان ہو گیا نا قرآن. دیکھیں کہاں شروع کی بات تھی ہم تو اب جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی چونکہ آج ہماری آخری کلاس ہے تو آپ سے چند باتیں اور ہمارے پاس 10 منٹ بھی ہیں ہمارے اسٹینڈرڈ ٹائم کے اندر سے. پھر انشاءاللہ آپ کی تاثرات اور آپ کی رائے لی جائے گی اور پھر انشاءاللہ ہم آگے باقی بات کریں گے. تو الحمدللہ آج ہم اس سفر کو مکمل کرتے ہوئے QC2 کے اس جگہ پر پہنچے. تو آپ سے 3 جو ہے نا باتیں تو کورس کے حوالے سے ہی ہیں اور ایک پھر انشاءاللہ جنرلی قرآن کے حوالے سے. اور ہم اللہ کے بڑے شکر گزار ہیں. تو آج تو بالکل سجدہ شکر بھی بنتا ہے انشاءاللہ. کورس کے تکمیل کے ساتھ ہی ہم یہ سنت بھی پوری کرنے کی کوشش کریں گے. تو پہلی آپ سب سے درخواست کیا ہے. ایک چیز آپ یاد رکھیں. دیکھیں ہم نے بہت کم وقت دیا ہے لیکن یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر اور یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کی مہربانی ہے اور ان کے توسط سے ارشد ملک صاحب سے جن سے میں نے سیکھا اور آپ سب کی بہت زیادہ مہربانیاں ہیں کہ آپ نے وقت نکالا کورس میں بیٹھے سیکھنے کی کوشش کی. تو اس سلسلے کو یعنی آپ کو قرآن اچھا آتا رہے آپ اسے بھولیں نہیں. اس کے لیے پہلی شرط میں جو آپ سب سے گزارش کروں گا وہ ہے ریپیٹ. کہ آپ اس کو دہرائیں بار بار دہرائیں. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے
میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں. دہرائیں گے تو انشاءاللہ یہ پکا ہوتا جائے گا، چھوڑ دیں گے بھول جائیں گے. عام دنیاوی علوم کے لیے ہم بہت محنت کرتے ہیں، اسکولوں کے پیپروں کے لیے، کالجز یونیورسٹیز کے ایگزامز کے لیے، تو آپ اس کے لیے بھی تھوڑی سی کوشش کریں انشاءاللہ، تو یہ ہمیں اچھا یاد رہے گا. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ، میں نے اس کو پہلے نمبر پر نہیں رکھا اس لیے کہ اس کو میں نے درمیان میں، یہ ہے سب سے امپورٹنٹ ٹیچ والی، ٹھیک ہے. اچھا ہماری سسٹر غلام رقیہ کہہ رہی ہے ریپیٹ کورس اگین اینڈ اگین. میری سسٹر غلام رقیہ تھوڑا سا ڈفرنٹ لکھیں اس کو، ریپیٹ دس کورس. یہ جو لرننگ ہے نا ان کی خود سے کر لیں، چاہے مطلب کورس اگر دوبارہ پورا کریں الحمدللہ موسٹ ویلکم، لیکن خود سے ہی اس کو دہراتے رہیں. وقت نکلے موبائل کھولیں، پی ڈی ایف نکالیں، تو آئی مین ایوری وے آف ریپیٹنگ اٹ. پہلی بات دہرائی. تو ٹیچ میں نے درمیان میں رکھا ہے اس کو، درمیان میں یہ ہے سب سے امپورٹنٹ ٹیچ پڑھانا. آپ دیکھیں، آپ کچھ احباب کو مجھے پتہ ہے بڑی صلاحیت اللہ نے سب کو دی ہوئی ہیں، لیکن کچھ شرماتے رہتے ہیں، کچھ اور جھجک سے، کچھ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ڈونٹ ٹیچ اے کمپلیٹ کورس. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، نہ میں آپ کو فورس کروں گا، ویسے بھی نہیں کروں گا، کیونکہ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سرٹیفائڈ ہوں، ٹیچر ٹریننگ لیں، اور کیونکہ پھر بعض اوقات سوالات ایسے آتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو لوگوں کے سامنے اگر آپ نے کھڑے ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں تیار کرنا چاہیے خود کو، ٹھیک ہے. لیکن آپ ایک آیت پڑھا سکتے ہیں، آپ الفاظ کی کسی کو جمع بتا سکتے ہیں، یہ اس کی یہ ہے، آپ الفاظ کے معنی بتا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اس طرف لانے، گفتگو میں اپنی اس کو لا سکتے ہیں، اپنی روزانہ کی گفتگو میں. تو الحمدللہ میری تو یہ عادت ہے، اور اللہ کے فضل سے مسابقت کے جذبے سے. اب تو شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو کہ قرآن کورس کا یہ اس حوالے سے بات نہ ہوتی ہو. تو یہ کریں گے، ٹیچ کرنا تھوڑے بھی جس بھی لیول پر ممکن ہو وہ شروع کر دیں، تو مجھے یقین ہے پھر آپ انشاءاللہ پکے ہو جائیں گے اور یہ بھولے گا نہیں. پریکٹس. اب یہ جو لفظ پریکٹس میں نے یہاں یوز کیا نا، یہ ریپیٹ سے ذرا ہٹ کے پریکٹس ان اے وے، what I want to say is practice it in our life. دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے، جیسے قرآن ہم پہلے بھی پڑھتے رہتے تھے، سمجھ ہی نہیں تھی تو پریکٹس کیا کرنا تھا ہم نے اس کو. اچھا پھر لوگ اسکالرس کی باتیں سنتے ہیں، 2 گھنٹے کے 6 گھنٹے کے خطبات سنتے ہیں. یہ ماشاءاللہ خطبہ جمعہ پہ بھی لوگ جاتے ہیں تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، بڑا مزہ لیتے ہیں، اور بڑا دل دکھتا ہے جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو وہیں اسی وقت میں دیکھتا ہوں کہ ایمان والے دوسرے ایمان والوں کے جوتوں کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے، یعنی ایک طرف دین میں صفائی نصف ایمان، ایک طرف اندر امام صاحب بتا رہے ہیں اس کی اہمیت، اور دوسری طرف اچھا پھر ہمارے انسانوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، اور دوسری طرف یوں ہم نکلے باہر اللہ کے گھر سے ہی ابھی، اور سب کچھ ایک طرف بالائے طاق رکھ کے، تو نہ قرآن کی آیات پر عمل، نہ کسی بات پر عمل. تو دیکھیں قرآن عمل کی کتاب ہے، یہ رٹے کی اور یہ مکینیکل کتاب نہیں ہے، زندہ ہے. تو ہم تھوڑی بہت کوشش میں بھی کروں، آپ بھی کریں، کہ جو ہم سیکھیں، جو ہم پڑھ لیں، جو ہم سن لیں، جو ہم سمجھ لیں، اسے اپنی زندگی میں لائیں، اسے اپنی زندگی کے معمولات کا حصہ بنائیں. تو یہ بات ہو گئی، اور آخری بات تو میں اس کے بعد کروں گا. تو اگلی بات جو جنرلی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم ہوتا یہ ہے کہ عموماً انسان جو ہے نا، جب کسی جگہ پر ہوتے ہیں، کسی خاندان کا، کسی شہر کا، کسی آرگنائزیشن کا، کسی ملک کا، تو وہ اس کے لیول کا اپنا ویژن رکھتے ہیں، اس حد تک اس کو محدود کر لیتے ہیں. قرآن ایک یونیورسل کتاب ہے، اسلام یونیورسل ریلیجن ہے. اللہ جو ہے نا میرے آپ کے گھر تک محدود نہیں ہے، میرے آپ کے محلے تک، میرے آپ کے ملک تک، میرے آپ کے ایون امت تک بھی محدود نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا رب ہے. اور اس چیز کو خدا را ہم سارے سمجھیں
اور یہ جو ہمارے آپس کے مسلمانوں کے اختلافات ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، اور بڑے لیول پر جو اس امت کی ضرورت بھی ہے، جو قرآن اور اللہ چاہتا بھی ہے، اگر کوئی اچھی پریکٹسز نہیں کر رہا ہوتا نا تو وہ ایک بڑی خوبصورت، کسی نے کہا کہ مسلمانوں سے تو پیار کریے کہ یہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، اور نان مسلم سے پیار کیجئے کہ یہ پوٹینشیل مسلم ہے، یہ آپ کی آخرت کو بدلنے کا باعث بن سکتے ہیں، اس کو مسلمان کیا جا سکتا ہے۔ تو میں اور آپ ہم سب یہ کوشش کریں، اپنے وین کو بڑا کریں، کائنات کی ساری مخلوقات کو اللہ کی مخلوقات سمجھتے ہوئے سب سے پہلے مسلمان آپس میں اختلافات اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہماری زبان سے نہ نکلے۔ اب ہم یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اور اگر آپ کو کسی کی نامناسب لگتی ہیں پریکٹسز، اس کو بدلنے کے لیے اپنی حد تک صحیح اور کوشش کی جائے۔ لہذا قرآن کو صرف کیجیے، قرآن پڑھائیے، ناظرہ ممکن ہو وہ پڑھائیے، ترجمے سے ممکن ہو وہ پڑھائیے، اس کے بارے میں بات کیجیے، اس کی بات کیجیے۔ اس کے لیے اگر آپ اپنے ریسورسز، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا سرمایہ لگا سکتے ہیں، موسٹ ویلکم۔ جو آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنا وقت لگائیے، اگر وقت نہیں ہے پیسے لگائیے، اگر صلاحیتیں ہیں وہ لگائیے، تو اس کتاب کی خدمت کیجیے۔ اور آخر میں آپ سب سے وہی گزارش جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں میرے والدین، میری والد اور والدہ، ان کی عمر خیر، لمبی عمر، ان کی صحت و تندرستی کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ ظاہر ہے ہم میں سے جو کوئی جس مقام پر بھی پہنچتا ہے تو اس میں سب سے بڑا جو مہربانی ہوتی ہے ہمارے والدین کی ہوتی ہے۔ اللہ آپ سب کے والدین کو بھی سلامت رکھے۔ میرے جو فیملی ہے، بچے ہیں، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے سارے آپس کے احباب، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت سے احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے ان کا نام دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہم سب پڑھے ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اور آخر میں وہ دعوت جو میں ہمیشہ دیتا ہوں، میں اسلام آباد میں فیصل مسجد کے نیچے میرا آفس ہے، جب کبھی آپ کو زندگی میں موقع ملے آپ آئیں، وہاں تشریف لائیے، میرے پاس بیٹھیے، چائے پیجیے، مجھے خوشی محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ اور آخری بات کہ آپ سب بھی اس کا انشاءاللہ، ہمارا جو آگے قرآن پڑھانے کے حوالے سے کوشش کریں کہ یہ سلسلہ بڑھے، تو آپ سب اس کا حصہ بننے کی کوشش کیجیے۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔